بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ایک ایسے صاحب کی شاعری پہ گفتگو کا آغاز کریں گے جن کی میری ادبی مطالعے کی زندگی میں ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ جب میں نے نوجوانی میں شاعری کا باقاعدہ باضابطہ اور مربوط مطالعہ شروع کیا تو پہلے ہی مرحلے پر احمد مشتاق صاحب کی شاعری پڑھنی بھی نصیب ہوئی، اور میرے لیے وہ ایک بہت دلچسپ تجربہ تھا، اس لحاظ سے بھی کہ مجھے ان کے بہت سے شعر یاد ہو گئے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری میں یاد ہو جانے والی صلاحیت زیادہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے علاوہ ان کے معاصر شعراء میں، اس زمانے کے شاعروں میں جس کے شعر مجھے سب سے زیادہ یاد تھے وہ احمد مشتاق تھے، اور ان کی پہلی 2 غزلیں جو میں نے پڑھی تھیں وہ پڑھتے ہی گویا یاد ہو گئی تھیں کہ ہاتھ سے ناپتا ہوں درد کی گہرائی کو، یہ نیا کھیل ملا ہے میری تنہائی کو، دل ہے نئے رنگی یہ حالات پہ حیراں اب تک، اتنی سی بات بھی معلوم نہیں بھائی کو۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے، یا یہ میرے مکان سے دریا دکھائی دیتا ہے، یہ سب غزلیں مجھے یاد ہو گئی تھیں۔ باقی یہ کہ احمد مشتاق صاحب کی شاعری کا تفصیلی تجزیہ تو ظاہر ہے مختلف اجزاء کی نشاندہی کرنے سے ہوگا، لیکن ان کی شاعری سے ایک بہت قیمتی چیز آدمی سیکھ سکتا ہے، شعر کے ذوق کو بڑھانے کے لیے، لفظ سے اور اپنے اندر اور باہر کی دنیا سے ایک تشفی بخش تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ یہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی یہ بہت بڑی کاوش، کوشش اور خواہش ہے کہ اس کے اندر کی دنیا اور اس کے باہر کی دنیا میں تضاد اور تصادم کی نسبت نہ رہے، اور سب کچھ بہت بہت سیرابی کے ساتھ ایکسپیرینس میں آئے۔ تو ان کی شاعری میں ایک بہت خاص عنصر یہ ہے کہ آدمی اپنے باہر اور اندر کی دنیاؤں کو ہم اصلی اور ہم احوالی کے ماحول میں ایکسپیرینس کرنا سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب یہ باتیں، یہ وصف کسی بھی شاعری کو بہت اہم شاعری بنا سکتا ہے۔ تو یہ ان کی شاعری کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور اس وصف کی اگر تھوڑی سی ہم تفصیل کریں، مطلب بعد میں ہم انشاءاللہ ان کے شعروں کا انتخاب پڑھیں گے، اس کی شرح کریں گے، تجزیہ کریں گے، مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہید میں اگر ہم احمد مشتاق صاحب کے تعارف میں ان کے اس وصف کو اولیت دیں کہ ان کی شاعری آدمی اور نیچر کی ہم احوالی کا بیوٹیفائڈ اظہار ہے، اور یہ کامیابی اتنی بڑی ہے کہ یہ بہت ساری علمی کامرانیوں سے زیادہ محبوب اور ضروری کامیابی ہے، کیونکہ ذہن کی تسکین وجود میں احوال تسکین پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آدمی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رہے، تو ذہن جو ہے وہ اس اسٹیٹ آف فلفلمنٹ کی، اس حالت تسکین کی تعمیر میں ایک معمار کا کام، ایک کارکن کا کام تو کرتا ہے، اس
اس تعمیر میں حصہ تو لیتا ہے، لیکن اس پوری تعمیر کو ڈیزائن کرنا اور اس پوری تعمیر کے عمل کو شروع سے آخر تک انجام دینا، یہ ذہن کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ذہن کے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آدمی صرف ذہنی وجود نہیں ہوتا، آدمی کی پیاس صرف ذہن میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو آدمی خود اپنے اولین تجربے میں ایک پیاس کی طرح ہے، اور کیونکہ پیاس ہی اس کا اولین کلی تجربہ ہے، تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط طلب اس پیاس کی تسکین ہوتی ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف فلفلمنٹ ہے۔ تو یہ پیاس کیونکہ آدمی کی ساخت میں داخل ہے، تو اس پیاس کا ایک حصہ پانی کے کسی مناسب حال تصور کے ساتھ ذہن بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس پیاس کے کچھ رنگ، کچھ زاویے، کچھ کیفیتیں اور اس پیاس کے دباؤ سے پیدا ہونے والی بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جو صرف ذہن کے ذریعے سے پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی کا وجود ان احوال کو مطلب اپنے اندر نہ سمولے، جن احوال کو سمجھنے میں بھی ذہن ناکافی ہے، تو ان کی فراہمی میں تو ظاہر ہے کہ ادھورا ہے۔ تو احمد مشتاق کی شاعری کا یہ وصف کہ یہ اپنے قاری کو ایک مطلب مجموعی انداز رکھنے والی اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں پہنچاتی ہے یا پہنچنے کا راستہ دکھا دیتی ہے، یہ ایک خاص دائرے میں ہے۔ مطلب اس کو یوں کہہ لیں کہ میں اور میرے باہر کی فطرت، ان میں امتیاز ذہنی ہے، وجودی نہیں ہے۔ فطرت کا آرڈر بھی انہی احوال پر چل رہا ہے جو احوال میرے نظام وجود کی بقا اور نمو کے لیے درکار ہیں، جو میرے اندر کار فرما ہیں۔ تو فطرت اور انسان اپنے نظام احوال یعنی اپنے انٹرنلائزڈ اسالیب وجود میں واحد ہے۔ تو اس وحدت کو دریافت کرنے یا اس وحدت کو ذہن سے ٹرانسلیٹ کرنے کی مختلف روایتیں ہیں۔ تو ان میں ایک روایت جو اسٹینڈرڈ روایت ہے وہ یہ ہے کہ فطرت اور انسان دونوں ہم نظام ہونے کی حالت میں ایک ٹرانسینڈنٹ اصول اور حقیقت کے تابع ہیں، یعنی ان دونوں آرڈرز کو ہم آہنگی کے ساتھ جو قوت چلا رہی ہے وہ قوت ان دونوں سے ماورا ہے۔ ان دونوں آرڈرز کو کے چلنے کے جو نتائج مقصود ہیں وہ نتائج بھی ان دونوں آرڈرز کی ڈومین سے باہر ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فطرت اور انسان کو ایک ٹرانسینڈنس کے پرسپیکٹو سے دیکھ کر ایک ثابت کرنا یا ایک دیکھنا اور دکھانا، یہ وہ روایت ہے جس کو مثال طور پہ عرفانی روایت کہیں، مابعد الطبیعی روایت کہیں، صوفیانہ روایت کہیں، کیونکہ یہاں اس روایت کا بنیادی ترین تصور یہ ہے کہ آدمی ہو یا اس کے باہر کا عالم فطرت، یہ دونوں بذات موجود نہیں ہیں بلکہ ایک ٹرانسینڈنٹ وجود کے مظاہر ہیں۔ ان مظاہر میں امتیاز یہ ہے کہ انسان حقیقت وجود کا فعال ایکٹیو مظہر ہے اور فطرت پیسو مظہر ہے۔ تو فرق ان کی شناخت اور مرتبے میں ہے، ان کے اندرونی احوال میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. انسان ایکٹیو مظہر اس لیے کہ وہ ذہن بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے. انسان نظام ہدایت پر اس کا میکینزم چل رہا ہے، اس کا نظام فطرت پہ چل رہا ہے، نظام تخلیق پہ چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے امتیازات کے اسباب مختلف ہیں. تو احمد مشتاق کی شاعری اس روایت سے تعلق نہیں رکھتی. یہ جیسے اس روایت میں صورت اور حقیقت کی ایک بائنری اپوزیشن ہے جو ہم آہنگ بھی ہے، متصادم بھی ہے، وہ ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. ان کے یہاں صورت کا ایکسپیرینس حقیقت کے علم کا سبب نہیں ہے. صورت اپنے وجود میں کوئی علامت، کوئی سائن، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے، بلکہ صورت خود ایک منزل اور ایک مکمل اور مستغنی حال ہے. تو انہوں نے گویا روایت میں جو انسان اور فطرت کو چلانے والا ایک پرنسپل آرڈر اور اس کی پوری اسکیم ہے، اس سے تعلق نہیں رکھا. انہوں نے چیزوں کو محض ایک نیچرل، ایک ورجن ہیومن آرڈر میں دیکھا ہے، اور خود انسان اور فطرت کو کسی ماورائی اصول یا حقیقت کے مظاہر کی حیثیت سے دیکھنے کی روایت سے فاصلہ رکھا ہے. تو اس میں مطلب اگر احمد مشتاق صاحب کی اس روایت کو فوکس کیا جائے تو اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ اس روایت سے بڑے معانی اور بڑے احساسات نہیں پیدا ہو سکتے. تو جو اس روایت میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس روایت میں نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے کہ اس کا احساس انہیں خود بھی ہے. تو انہوں نے اس کا یہ علاج کیا اور کامیابی کے ساتھ، کیونکہ شاعری کو معنوی اور نظریاتی مراتب کے ساتھ نہیں چھوٹا بڑا کہا جاتا. شاعری حسن اظہار کا نام ہے، اور کانٹینٹ میں چھوٹا بڑا ہونا ثانوی چیز ہے. حسن اظہار شرط ہے. پھر ٹھیک ہے کہ بڑا اظہار بڑے معنی کے ساتھ ہو تو پھر وہ حسن اظہار کے دیگر نمونوں سے بڑا ہے. لیکن یہ کہ اپنی اصل میں شاعری حسن اظہار ہے. تو انہوں نے بڑے معنی اور بڑے احساس کا اپنی روایت میں فقدان ریئلائز کرتے ہوئے انہوں نے اس کا حل نکالا کہ جیسے انسان اور کائنات، انسان اور فطرت دونوں کی ڈیفینیشن کا ذمہ جمالیاتی شعور کو دے دیا. مطلب یہ جمالیاتی شعور کے اصول، اس کے حاصلات، اس کے بالکل بلٹ ان پرسپیکٹیوز میں انہوں نے خود کو محدود رکھا، اور پھر جمالیاتی شعور کے اصول کو، یعنی بڑے اصول کو، ایک خود مختار اور بالکل ڈیٹیچڈ حالت میں انسان اور کائنات کی وحدت پر اپلائی کر کے دکھایا. اور اس اپلیکیشن یا اس وحدت کے تجربے سے پیدا ہونے والے تصورات اور احساسات کو بیوٹیفائی کر کے انہیں قابل قبول بنایا، اس طبیعت کے لیے بھی، اس ذہن کے لیے بھی جو ان سے مختلف اس قدیم روایت کا پروردہ ہے. واضح ہے نا؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ احمد مشتاق صاحب کا جو شعری کارنامہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے صورت کو حسن کی تحسین، حسن کے ایکسپیرینس، حسن کے فہم کے لیے کافی سمجھا.
انہوں نے بیوٹی کو کسی پہلے سے قائم شدہ آئیڈیا آف بیوٹی سے الگ کر کے کافی کر دکھایا، حس جمال کی تسکین کے لیے کافی کر دکھایا۔ واضح ہے نا؟ اب اس کی کچھ محدودیتیں ہیں، مطلب دوسری روایت والے اس کے مقابلے میں جو بیان کریں گے وہ شعری لحاظ سے بھی برتر درجے کی معنویتیں اور کیفیتیں اور تخلیقی تخیل کی بھی برترین سطح پر ورکنگ کے نتائج ہوں گے۔ تو کیونکہ احمد مشتاق صاحب کا مقصود شروع ہی سے لگتا ہے کہ بڑی شاعری تخلیق کرنا نہیں ہے، اچھی شاعری پیدا کرنا ہے، تو اپنے اس مقصد میں یہ مطلب اس حد تک کامیاب ہیں کہ اگر آپ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس مقصد کو جزوی طور پر بھی قبول کرتے ہوئے ان کی شاعری کا مطالعہ شروع کریں گے تو اس مقصد کی جزوی قبولیت کے نتیجے میں آپ کے روایتی ذہن اور قلب میں جو مطالبات پیدا ہونے چاہیے یا جو ہوں گے ان سب کی تسکین ان کی شاعری کر دے گی۔ تو وہ شاعر بہت کامیاب شاعر ہوتا ہے جو اپنے تخلیقی مقصود کو پورا کا پورا حاصل کرنے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے احساساتی اور تخیلی نتائج کو اپنے قاری میں منتقل کر دینے میں کامیاب ہو۔ تو اس اعتبار سے احمد مشتاق صاحب اہم شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں اور کامیاب شاعر ہیں۔ شاعر بہت سے ہوتے ہیں لیکن کامیاب شاعر بننا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کامیاب شاعر وہی ہوتا ہے جو جمالیاتی شعور کے بنیادی تصورات کو ایکسپیرینس بنا دے، یعنی محسوسات میں ڈال دے، یا اس کو لائق مشاہدہ بنا دے، یعنی تخیل کی فارمز مطلب پیدا کر دے۔ تو احمد مشتاق صاحب کے یہاں ایک بات میں نے یہ کی، دوسری بات یہ کہ احمد مشتاق صاحب کا تخیل صورت اساس احساسات زندگی کے عمومی تجربے پر بیسڈ ہیں، زندگی کے عمومی مشاہدات و تجربات اور صورتوں کا ہر ایک کی نظر میں آ سکنے والا آرڈر، یہ ان کے تخیل اور احساسات کی نرسری ہے۔ انہوں نے اس میں جو کمال کر دکھایا ہے وہ اچھے سے اچھے شاعر کا خواب ہو سکتا ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے تخیل اور احساس میں بھی وحدت پیدا کی ہے، کیونکہ احساسات جو ہیں وہ وجود کی تصدیق کرتے ہیں، اور تخیل جو ہے وہ باہر کی دنیا کا مصدق ہے۔ یعنی تخیل یہ بتاتا ہے کہ باہر کی دنیا حقیقی ہے، احساسات یہ بتاتے ہیں کہ میں حقیقی ہوں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، منصوبہ یہ ہے کہ نیچر اور آدمی آئیڈینٹیکل ہے، تو اس آئیڈینٹی کو ایسی جمالیاتی گہرائی اور تخلیقی وفور کے ساتھ احمد مشتاق نے ایکسپیرینس کر کے ایکسپریس کیا ہے کہ خود اس سارے تجربے کو معنی اور کیفیت دے سکنے والی دو قوتوں کو بھی آئیڈینٹیکل کر دکھایا، ایک کر دکھایا، یعنی تخیل اور احساس کو۔ اور یہ بات ہم سب کسی قدر جانتے ہی ہیں کہ جمالیاتی شعور کا وظیفہ، جمالیاتی شعور کا انداز کار ہی یہ ہے کہ وہ تخیل اور احساسات کے معمول کے فرق اور فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ شعور کی جمالیاتی قوت کے علاوہ کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے جو تخیل اور احساس کے امتیاز کو ختم کر کے
انہیں ایک تجربی اور تصوری دونوں طرح کی وحدت میں ڈھال دے. تو یہ احمد مشتاق صاحب کے یہاں ہوتا ہے. اور جب ہم شاعرین کے یہ مجموعہ کھولیں گے تو اس میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن میں سے کچھ ہم پیش کریں گے کہ جہاں یہ لگتا ہے کہ خوش یہ ہیں، احساس خوشی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی خوشی میں فطرت شریک ہے، ان کے غم میں فطرت شامل ہے. اور جو ہم حالی کی سب سے ٹھوس اور یقینی سطحیں ہیں جنہیں احساس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، احساس اپنی بلندی میں، کیا نام ہے، حال اپنی بلندی میں خیال ہے، اور اپنے تصدیقی درجات میں احساس ہے. احساس حال کو قابل یقین بناتا ہے اور خیال اسی حال کو لائق تسلیم بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دونوں سروں کو گویا دونوں سروں کو ایک کر دکھایا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب وہ آپ دیکھیے گا کہ یوں لگتا ہے کہ ان کی شاعری کا جو سبسٹنس ہے نا، وہ ہے المناکی اور خوبصورتی. اور اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ حسن اگر کامل تجربہ بن جائے تو نشاط نہیں ہے، علم ہے. منظر پوری طرح دیکھ لیا جائے تو وہ علمیہ ہے، نشاتیہ نہیں ہے. یعنی پورے پن کا ہر تاثر ٹریجک ہوتا ہے، چاہے پورے پن کا آپ کا تصور محدود ہو یا غیر محدود ہو. ٹھیک. تو دوسرا جو ہے، ابھی ہم کیونکہ تعارفی گفتگو کر رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ نمبر وار کر رہے ہیں. پھر یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے شواہد ہم اگلی نشست میں ان کی شاعری سے دکھائیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو مثال طور پہ 60 کی دہائی، 60، 61، 62، 64 میں شاعری کا زور آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا. بلکہ یوں لگتا تھا خصوصاً لاہور شہر میں کہ یہاں شاعروں کو اپنے ذوق حیات کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک بڑی اسپیس حاصل تھی. تو لاہور اس معاملے میں بالکل جیسے مملکت شاعری کا دارالخلافہ. تو یہاں مطلب ہر شاعر اپنی شاعری اور اپنی زندگی میں فاصلہ رکھے بغیر سہولت سے رہ سکتا تھا. ایک بوہیمینزم کی بھی گنجائش لاہور شہر میں تھی. گنجائش ہی نہیں، رعایت نہیں، بلکہ ایک وقت تھی، ایک تعظیم تھی. تو لیکن خیر اب وہ ماحول نہیں رہا. تو اس وقت کچھ شاعر تھے جن کے مجموعے آئے اور ان مجموعوں میں بڑی انفرادیت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم ہند کے بعد اردو غزل، ابھی ہم کیونکہ احمد مشتاق غزل گو ہیں، تو اردو غزل کی روایت میں ہمارے یہاں سن 60 کے بعد کا جو اشرہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں مختلف شاعرانہ انفرادیتوں نے ظہور کیا. تو اس میں کچھ مجموعے ایسے سامنے آئے جنہوں نے یوں سمجھیں کہ اردو غزل کو ایک تازہ معنوی اور کیفیاتی سیاق و سباق فراہم کر دیا. تو مطلب وہ تازہ سیاق و سباق یہ کہ ان لوگوں نے غزل پر ایک خاص طرح کا اردو پن مسلط ہو گیا تھا، اس تسلط کو توڑ دیا اور غزل میں ایک نئی لسانیاتی، ثقافتی، نفسیاتی فضا اس طرح داخل کر دی کہ نہ صرف یہ کہ غزل کی اپنی جمالیاتی استعداد اور سمائی میں اضافہ ہوا،
بلکہ خود اردو زبان کو بھی مقامیت کے پنجرے سے رہائی ملی یا رہائی ملنے کا آغاز ہوا، اور یہ سارا کام بیشتر لاہور میں ہوا۔ تو اور مطلب اردو میں مقامیت کے عنصر کو ایسا مغلوب کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسی وسعتیں اردو زبان کو بھی اور غزل کو بھی دونوں کو حاصل ہوئیں، جس میں مطلب تخیل کی پرواز کے لیے بھی خاصی اسپیس موجود تھی، اور جو مطلب لفظ کے وہ تخیل کو اگر لفظ کے معروف معنوی حدود اور مروج احساساتی قیود تک محدود اور محبوس کر کے رکھ دیا جائے تو پھر تخیل مرجھا جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ تو اردو شاعری کے ساتھ یہی ہونے لگا تھا کہ زبان کے سب سے نچلے درجے پر پیدا ہونے والے مفہومی اسٹرکچرز نے اس زبان سے تخلیقی ذہن کے تعلق کو مشکل بنا دیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے اس مشکل کو حل کیا، اور مطلب اگر اجازت دوں میں عرض کروں کہ ان لوگوں میں ایک میرے استاد بھی تھے سلیم احمد، انہوں نے بھی یہ کام کیا، اور اللہ سلامت ہے کہ احمد مشتاق صاحب اس کی صف اول میں تھے۔ مطلب ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہی مجموعہ ہے، وہ بھی 60 کی دہائی میں کسی برس آیا تھا۔ وہ اس نے کوئی دھماکہ تو نہیں کیا، لیکن اس نے گویا شعر کی اندرونی ساخت میں، غزل کی اندرونی ساخت میں ایک کوئی نئی روح دوڑا دی، یا اس کے اندر کی دیواروں پہ رنگ اکھڑ گیا تھا، یبوست چھا گئی تھی، ویرانی مسلط ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کے اندر کی دیواروں کی دوبارہ تزئین کر دی۔ مجموعے کو ذرا اس نظر سے دیکھیے گا کہ اس نے ہمارے اس وقت کے موجود پوئٹک میکینکس میں کیا کیا مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو ان کے بارے میں مطلب جو عام تاثر ہے، جو انتظار حسین ایسے بڑے لوگوں نے بھی اس تاثر کو پھیلانے میں حصہ لیا، وہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی بڑے معنی، کوئی نظریہ تو نہیں ہے، لیکن نظریہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے شعر کے سے نکلنے والے معنی میں تہداری نہیں ہے، ان کے تخیل سے بننے والے منظر میں کوئی ٹرانسینڈنس نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب انتظار صاحب اس بات پہ انہیں شاباش دیتے ہیں، جس پر خود انہوں نے بعد میں عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، کہ ان کے یہاں پانی پانی ہی ہے، وہ کوئی آب زمزم یا وندھیاچل کا پانی نہیں ہے، اس کی کوئی علامتی حیثیت نہیں، وہ بس عام پانی ہے۔ اس پانی کو انہوں نے اپنی مطلب اپنے تخلیقی عناصر میں داخل کر لیا۔ مطلب ان کی شاعری میں پانی کا لفظ بس پانی ہے، جو ہر ایک دیکھتے ہیں، اس کی کوئی علامتی اور استعاراتی معنویت یا جہت بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ احمد مشتاق صاحب کے ساتھ مطلب احمد مشتاق صاحب کی شاعری میں یہ جو نکالا گیا ہے پہلو، یہ سرے سے غلط ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کو چھوٹا بنانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کو ایک عجیب وصف حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ شاعر کا کام یہ ہے، شاعر کا کام حقیقت سے صورت کو مغلوب کر کے معدوم کرنا نہیں ہے، یعنی حقیقت کے اس تصور کا ایکسپریشن جس میں صورت معدوم ہو جائے، یہ شاعر کا کام نہیں ہے۔ شاعر کا کام یہ ہے کہ حقیقت کی مجسم پریزنس برقرار رہے، اس کی ٹرانسینڈنس ایک نظریاتی اعتقادی ریفرنس کے طور پر موجود رہے یا نہ رہے۔ تو تہداری اور
پرتوں کی مختلف کیفیاتی پرتیں نہ ہونا یہ شاعری کا عیب ہے۔ تو پانی، واقعی پانی اور لفظ پانی ہی میں فرق ہے، یعنی پانی کا نام پانی سے ٹرانسینڈنس رکھتا ہے، اور پانی کے لیے مخصوص لفظ جب تخلیقی تخیل کے تصرف میں آتا ہے، جب پانی کے آئیڈیا کو سامنے رکھ کر واقعی پانی سے تعلق کے نتائج میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، اس کو آپ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پانی کو جو ہے وہ نہر تک سختی سے محدود رکھتے ہوئے اس کی مداحی کی ہے، یا اسے اپنے کسی احساس کا سبب یا تخیل کا موضوع بنایا ہے؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے خیال میں احمد مشتاق صاحب نے صورت کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے اس میں ایک ایسا جمالیاتی وفور دریافت کیا ہے جس میں اسے اپنے وجود کے لیے کسی معنوی شجرے اور سند کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے موجود ہونے کا جمالیاتی جواز خود ہے، کیونکہ ان کا بنیادی مسئلہ جمالیاتی ہے۔ یہاں چیزیں دیکھی جائیں گی کہ ان کا جواز جمالیاتی ہے یا نہیں ہے، باقی نہیں، باقی آپ پھر بلا وجہ کا بوجھ لا دیں گے نا۔ تو انہوں نے جمالیاتی شعور کے اس تقاضے کو کہ صورت اپنا حقیقی ہونا ایک لمحے دید، ایک ساعت تعلق میں ایکسپریس اور منتقل کرتے، اس جمالیاتی تقاضے اور فطری مطالبے کو احمد مشتاق کی شاعری ان کے معاصرین سے زیادہ کمال، تنوع اور گہرائی کے ساتھ پورے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسری چیز جس کو پس منظر میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک طرح کی پیورٹی بہت ہے۔ پیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ، جیسے ان کا جو جمالیاتی شعور یا احساس ہے جس نے ان کی شاعری کو خلق کیا ہے، وہ جمالیاتی شعور پولیوشن کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ احمد مشتاق کو، مطلب شاعر احمد مشتاق کو کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے، تو میں کہوں گا پولیوشن سے، ملاوٹ سے۔ اور کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو میں کہوں گا کہ اس پیورٹی سے جس کو اینڈ لیسلی بیوٹیفائی کیا جا سکے، کیونکہ بیوٹیفیکیشن ملاوٹ زدہ چیز کو خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو چیزوں کو فارم اپنی اوریجنل صورت میں جو ہے وہ بیوٹیفائی ہو سکتی ہے۔ ملاوٹ کا شکار ہو کر کوئی بھی صورت محتاج ہو جاتی ہے کہ اسے خوبصورت بنانے یا ثابت کرنے کے لیے دیگر چیزوں کی اجازت یا مدد لی جائے۔ تو یہ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیز، ہر فارم گویا جمالیاتی شعور کی کلی تسکین کر سکتی ہے۔ یہ ان کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے ان کے یہاں خوبصورتی کے جزیرے بنتے ہیں، زنجیر نہیں۔ یعنی ان کے جو خوبصورت آبجیکٹس ہیں وہ جزیروں کی طرح ہیں، زنجیر کی کڑیوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو خیر یہ بھی ذہن میں رہے۔